السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور مفتی ٹھیٹھ حنفی دیوبندی مماتی اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ دورہ حدیث جو ہے نا، ان کا ایک بیان آیا جو کہ وہ بہت بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا سکے، تو اب وہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں۔ تو چلیں ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریکارڈ کروا دیا بیماری کے بعد۔ لیکن پہلے میں بتا دوں کہ یہ جب بیمار تھے نا، یہ جو ان کے بقول کے میں پہلے بیمار تھا بڑے دن سے، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو شاید اس وجہ سے بیان نہ آ سکا ہو، ورنہ میں نے گفتگو کی ہے اس پر۔ اس بیماری کی حالت میں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ ان کی ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی تھی چھوٹی سی، جس میں یہ کتاب سے انکار کر بیٹھے ہیں، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ خود فرما رہے تھے، جس میں ان کی مناقبت کی ایک بک ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں وہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہم جنگ کرتے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، کیونکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ اور وہی بات اگر انجینئر نے کر دی تو جی ان کا وویلا مچ گیا ہے۔ یہی بات ابھی کچھ عرصہ پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے کی تھی، تب ان کو کوئی وہ بات نظر نہیں آئی، ان دیوبندیوں نے بھی اس کے خلاف کوئی رد نہیں کیا۔ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہوتے یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا۔ اب کیونکہ انجینئر نے بات نکال دی ہے تو ان کا مسئلہ ہو گیا ان کو، ٹھیک ہے، ان کے وہ پیٹ میں چڑبڑ لگ گیا۔ کیا یہ ہماری علمی بات نہیں ہے، ہم تو علمی بات کریں گے ان کے ساتھ کہ میرے بھائی دیکھیں مفتی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں برا بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ انہی حدیثوں کو، جن حدیثوں کو وہ بیان کر رہا ہے، آپ ان حدیثوں کو ہمارے سامنے بیان کر کے ان کی تشریح بیان کر دیں۔ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی روکٹ سائنس ہے؟ یہاں پہ آپ جواب دے رہے ہیں کہ جناب صاحب اگر اس دور میں صحابہ تمہارے آگے آواز بلند کرتے، مطلب انجینئر اگر اس دور میں ہوتا اور صحابہ ان کے سامنے آواز بلند کرتے تو ان کی پاٹی نکل جاتی، ٹھیک ہے، لفظ انہوں نے کوئی اور یوز کیا پنجابی والا، لیکن یہاں پہ چلو میں نے پھر بھی اردو والا یوز کیا، لیکن ہے تو کوئی چیز ہے نا۔ تو یہ ان کا علمی جواب ہے، یہ ان مفتیوں کے پاس علمی جواب ہے، صاحب لگاؤ انہوں دا۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی، تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔ یہ جواب دیا جی انہوں نے، کہا جی کہ وہ اگر اس دور میں اس طریقے سے، اس دور میں اگر انجینئر ہوتا تو وہ آواز اگر صحابہ اس کے سامنے بلند کرتے تو اس کی نکل جاتی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلامی اکیڈمی، اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اکیڈمی کا، اسلامک ریسرچ ہے نا، اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا نام ہے۔ تو انہوں نے جناب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جدھر صحابہ کی اور اہل بیت کی گستاخی ہو تو وہ اسلامک نہیں ہوتی، وہ حرامی ہوتی ہے۔ اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے، حرامک کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا علمی لیول ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے علم سے سیکھیں خود کچھ، ٹھیک ہے، ان کے علم میں یہی کچھ ہے جو انہوں نے سکھانا ہے، جو دین انہوں نے پریزنٹ کرنا تھا نا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ اس ٹائم پہ آواز بلند ہوتی تو اس کی نکل جانی تھی، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے جی میں اگر اس دور میں میں تمہارے سامنے ہوتا تو پھر میں تم جہاں سے نکلے تھے میں تمہیں ادھر گھسیڑ کے آتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا تو تم کس کے ساتھ ہوتے پھر اس ٹائم پہ؟ مطلب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ تم پھر حضرت میرے معاویہ کی جماعت میں ہوتے اور ادھر انجینئر حضرت علی کی جماعت میں ہوتا۔ ظاہر ہے پھر جب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا بندے کے، یار تو میں تینوں چھڑنا نہیں، میں تینا یہ کر دینا، میں وہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے امیجن کیا کہ بھائی اس دور میں اگر ہم ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے، آپ نے اب خود اپنے منہ سے مان لیا کہ بھائی آپ حضرت میرے معاویہ کی جماعت میں ہوتے، انڈائریکٹلی مان لیا ہے۔ تو وہ انجینئر صاحب تو خود کہہ رہے ہیں میں حضرت علی کی جماعت میں ہوتا، تو مطلب کہ اب یہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود اپنے منہ سے بات مان لی ہے کہ آپ پکے ٹھٹھے حنفی دیوبندی مماتی ناسبی ہیں، آپ نے یہ بات مان لی اپنے منہ سے خود ہی۔ تو میں بھی سے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ تو میں بھی سے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ یہ بات، اب یہ تو کلیئر ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے کہا جناب صاحب، اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یار کوئی تو تھوڑا سا لحاظ کر لو، ایک بندے کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو آپ، یار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل، من کنتم مولا فہذا علی المولا، یا باقی فضائل، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، یہ والی روایتیں ہمارے سامنے، اہل بیت کی تمام فضائل ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے، اور تم لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہو رہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ مطلب ان کے فضائل بیان کرنا نعوذ باللہ تمہاری نظر میں گستاخی ہے؟ مفتی صاحب بتائیں نا،
کہ آپ کی نظر میں ان حضرت علی کے فضائل بیان کرنا نعوذ باللہ ان کی گستاخی ہے، اور اوپر سے پوری ویڈیو ناسبیت پہ مبنی بنا کے درمیان میں جا کے حضرت علی کی ایک حدیث بیان کر دی. ان کے متعلق جملہ کہتے ہو جس کے متعلق جامع ترمذی جلد 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، حضرت علی المرتضی کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا قیامت کی نشانی ہے بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو لعن تان کریں گے اور برا بھلا کہیں گے. مفتی صاحب حضرت علی کی ایک روایت بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو بعد والے لوگ ہیں نا وہ پہلے والے لوگوں پہ لعن تان کریں گے. تو مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ بتا دیں مفتی صاحب کہ یہ لعن تان کس نے شروع کروائی تھی؟ حضرت علی پہلے والے تھے، سب سے پہلے مسلمان تھے مردوں میں، تو آپ بتا دیں کہ وہ پہلے مرد مسلمان کے اوپر بعد والے کس مسلمان نے لعن تان شروع کروائی تھی؟ ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں بتا دیں، باقی کتب کی حدیث کی روشنی میں بتا دیں، اور وہابی بھی اس کے اوپر جواب دے دیں کہ جو آپ کے بزرگ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جو کتاب سیرت النبی کے اوپر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہے، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ 60 سال تک بنو امیہ کے لوگ شب و ستم کرتے تھے، وہ پہلے کے لوگوں کے اوپر کرتے تھے، بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کے اوپر شب و ستم کرتے تھے. مفتی صاحب یہ روایت اس بارے میں ہے. سر کتنے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ جیسے پچھلے دنوں میں وہ انہوں نے دھرنا دیا تھا نا وہابیوں نے ادھر لاہور میں کہ جی ہم یہ FIR کٹوائیں گے، یہ کریں گے، اس میں حضرت علی کی منقبت لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب حضرت علی کے جو مخالفین تھے اس وقت ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں اور حضرت علی کی منقبت لگا کے لوگوں کو اپنا مطلب دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم ذرا ناسمین نہ ہمیں کہیں ہم دیکھیں حضرت علی کی منقبت لگائی ہم نے، حضرت علی کی ہم دیکھیں تعریفی کلمات ہمارے یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے جو بزرگ ہیں وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 60 سال تک ممبروں سے سب و شتم ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یار آپ مطلب کدھر سے نکل آئے ہیں؟ کون سی آپ مخلوق ہو؟ اتنی مخالفت اہل بیت کے ساتھ، اتنی دشمنی، اتنا بغض آپ کے اندر سے ابڑ کے باہر نکل رہا ہے. اللہ کے بندو، اب انجینئر صاحب ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ انجینئر صاحب کے بارے میں وہ الفاظات میں مطلب اس ٹائم پہ آواز بلند ہوتی تو تمہاری یہ نکل جاتی. یار اللہ کے بندو، حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے مخالفین ان میں سارے صحابی تو نہیں تھے، تابعی بھی تھے. تو جب حضرت علی نے آواز بلند کی ہوگی اس ٹائم پہ تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا. اللہ کے بندو تھوڑا سا تو خیال کر لو. ٹھٹے ہٹے کھٹے حنفی دیوبندی بھائی صاحب، اوپر سے کتاب سے انکار کر دیا. نہیں جی محفل میں یہاں پہ آ کے ابھی جب بات کر رہے تھے ویڈیو میں تمہیں اس نے کہا تھا یاسر بھائی نے انکار اس کا کرو نا، انکار کر کیوں نہیں کیا اس دفعہ؟ کرتے نا میرے بھائی، اس دفعہ بھی انکار کرتے نا. اللہ کے بندے بات کرتے ہو، بات کرنا بہت آسان ہے. آئیں آپ بیٹھیں، آپ ہمیں وہ تفصیل بیان کریں نا. کہتا جی سامنے بٹھا دو تو ہم اس کے پول کھول دیتے. میرے بھائی اور یاسر بھائی کے سامنے تو بہن جو کہ ہے نہیں سکے، انجینئر صاحب کے سامنے بہنا. تھی حال چیک کرو ان کا، دیکھو دعوے اتنے بڑے تو کام دیکھ لو. سر آپ علمی دلائل دینا، ہمیں بتائیں کہ یہ جو المحند المفند میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں اس کا ہمیں رد کر کے دینا، اس کی ہمیں اس کو دلیل دینا، اس کی دلیل دو نا ہمیں اس کی کہ قبروں سے کیسے فیض لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہ بھئی اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، یہ تو الفاظ بھی نہیں بولے جا رہے، سورہ فاتحہ کو اپنے ماتھے پہ یا تویز میں پیشاب کے ساتھ لکھے، اگر اس کو پتا ہو کہ وہ اس کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. نصیر پھوٹی ہو، نصیر یار نصیر کو بہت بڑی بیماری ہے نا، نصیر صرف پھوٹی ہو. ٹھیک ہے، وہ تو ٹھنڈا پانی اوپر ڈالو تو نصیر ٹھیک ہو جاتی ہے. اور تمہارے بزرگوں نے لکھ دیا کہ بھئی اگر وہ اس کو یقین ہو تو وہ سورہ فاتحہ پیشاب کے ساتھ لکھ سکتا ہے. استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی یار، قرآن کی گستاخی. اور تم نے جو گستاخیاں کی ہیں عبد الواحد قریشی صاحب، آپ نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کا کیا کہ بھئی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تمہارے بھی ایک مفتی نے ایک اور نے آگے جناب مسلم شریف کی کر دی ہے، سعید صاحب نے، انہوں نے کہہ دیا جی کہ اگر ہم مسلم کی یہ حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. صحیح ہے، عالم کے بغیر جناب صاحب وہ بھائی عالم بھلا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. عالم جو ہے نا، اگر کسی نے ڈگری لینی ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں ڈگریاں لو، اگر کسی نے بریلوی بننا ہے تو ڈگری چاہیے، اگر کسی نے دیوبندی بننا ہے تو ڈگری چاہیے، اگر اہل حدیث بننا ہے تو بھی ڈگری چاہیے، اگر شیعہ بننا ہے تو بھی ڈگری چاہیے. لیکن اگر کسی نے پکا ٹٹھا مسلم یکتا کلّا بندہ بننا ہے نا، مسلم صرف مسلم، کوئی دم نہیں نہ آگے نہ پیچھے، اگر وہ بننا ہے نا تو کوئی ڈگری نہیں چاہیے. اس کی ڈگری آٹومیٹکلی ہمیں عرش سے اللہ نے نازل فرما دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارا نام ہم نے پہلے بھی مسلم رکھا تھا تو اب بھی مسلم رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اسی میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہم لوگ. اور مسلم اگر کسی نے بننا ہے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگریاں چاہیے تو آپ بریلوی بن جائیں، ڈگری لو جاؤ بریلوی ہو. پھر آپ دیوبندی بننا ہے، ڈگری لو دیوبندیوں کی، دیوبندی بن جاؤ. مسلم بننے کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کافر سے بھی مسلم ہوتا ہے نا تو اس کو بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اہل تشیع سے مسلم بنتا ہے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اگر بریلوی سے مسلم بنتا ہے ویسے تو وہ بھی مسلمان ہے بھائی، ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے، ان لوگوں کو اہل تشیع کو، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو. مطلب آپ نے فرقے میں اگر رہنا ہے نا تو آپ کو ڈگری چاہیے. اگر آپ نے فرقے سے باہر نکلنا ہے نا تو آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے پاس آئیں، آپ انجینئر صاحب کے پاس چلے جائیں، ڈگری کے بغیر بھی آپ کی دلیل قبول کریں گے.
کوئی ڈگری نہیں، کوئی نہیں چاہیے ڈگری، ہر بندے کو اجازت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو اجازت دی. پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے کسی مفسر سے، کسی محدث سے، کسی بھی مولوی سے، علماء سے کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہو تو بتا دیں. عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا. مفتی صاحب اگر انجینئر صاحب نے دیوبندی بننا ہوتا نا تو پھر تو یہ کتابیں پڑھتے ہیں. انہوں نے تو بننا تھا مسلم چھڑا، جس کے ساتھ کوئی دم نہیں لگتی، قلعہ، مطلب وہ مسلم جس کو اللہ نے قرآن پاک میں مسلم کہا ہے، وہ مسلم بننا تھا. اور تم کہہ رہے ہو جناب صاحب انہوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی، وہ کتابیں نہیں پڑھی، کسی استاد سے نہیں پڑھا. اور صرف مثالیں کیا دے رہے ہیں جی؟ ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کی ڈگری لینے کے لیے آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عالم کی ڈگری لینے کے لیے بھی آپ کو عالم کے پاس ہی جانا پڑے گا. اس نے کچھ پڑھا ہے؟ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلائنڈ فالوورز، اندھے مقلد، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا. اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ. کیوں؟ ڈاکٹر سے پڑھے گا، انجینئر سے پڑھے گا، اسی طرح عالم سے پڑھو گے تو عالم کہلاؤ گے. ان کی لاجک کے اوپر میں کیا اب ان کے اوپر ہنسوں، رہوں، پٹوں، دیوار میں سر ماروں، کیا کروں؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سر جی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے نا وہ پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے، اس میں چیڑ پھاڑ کر کے اندر سے چیزیں چوزیں نکال کے دیکھنا ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل ہے. اس کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے. انجینئر وہ بھی پریکٹیکل ہے، الیکٹریکل انجینئر ہو، بجلی کی تاروں کو چھیڑنا ہے تو بھی پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ جو دین کا معاملہ ہے، جب آپ کے سامنے بخاری ہے، مسلم ہے، قرآن پاک ہے، باقی کتب ہیں، جب اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، آپ کے بڑوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، انجینئر نے تو ترجمہ بھی کوئی نہیں کیا ہوا. تو اگر اس کو ترجمہ بھی کیا ہوا آپ کے بزرگوں نے اور وہی ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ کیا لکھا ہوا، اس کو دیکھنا، وہ ہم ایڈے بھی ان پڑھ جاہل تھا نا، سانو سمجھو کہ ایسی اردو بھی نہیں پڑھ سکتے اپنی زبان. ٹھیک ہے، تو اب وہ جب ہم اردو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک مقدمہ صاف کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے 2 × 2 4 کی طرح یہ واضح ہو رہا ہے. پھر بھی یار کسی عالم کو جا کے ڈگری لینی پڑنی ہے. عجیب سائیکی مطلب لوگوں میں بلڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے جایا جاتا ہے، انجینئر کے پاس انجینئر کی ڈگری کے لیے جایا جاتا ہے، عالم کے پاس بھی جناب صاحب جاؤ تو عالم کی ڈگری چاہیے. پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی؟ اللہ پاک نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی پریڈکشنز پہلے کروا دی تھی نا، بتا دی تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پریڈکشن کی تھی نا کہ یہ ہوگا. جیسے 2812 ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار اسے اللہ کے راستے پہ بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کے راستے پہ بلا رہی ہوگی، راستے کی طرف بلا رہی ہوگی، جہنمی نہیں نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں ہم صرف اسی پہ رہتے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے. مفتی صاحب ہم وہ ترجمہ جو آپ کے بڑوں نے کیا ہوا ہے نا، صرف ہم اس کو پڑھ کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کے بڑوں پہ ہم مقلد ہیں آپ کے بڑوں کے. جی کیوں؟ ترجمے کے معاملے میں ترجمہ انہوں نے ٹھیک کیا مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ نہیں مانتے، اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں پہ پھر ہم مقلدیت ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں عمران خان کی طرح. ٹھیک، جہاں پہ ہمیں جو آپ کی 2 نمبری کہہ لیں کہ پکڑی جا رہی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار ہم کسی بہتر بندے کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈگری والا جو سسٹم ہے نا، یہ صرف اور صرف دیوبندی ہونے کے لیے ہے، بریلوی ہونے کے لیے ہے، شیعہ ہونے کے لیے ہے، اہل حدیث ہونے کے لیے ہے. مسلم ہونے کے لیے کوئی ڈگری دنیا میں نہیں آئی. مسلم ہونے کے لیے قرآن میں بھی کوئی ڈگری نہیں. مسلم ہونے کے لیے بخاری، مسلم، ابو داؤد، کسی بھی کتاب میں کوئی ڈگری کا ذکر نہیں آیا. ٹھیک ہے، صرف کلمہ شہادت، وہ بھی دل سے، منہ سے، زبان سے آپ نے بس ایک دفعہ کہہ دینا بس. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مسلم ہونے کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے. یہ بھی آپ چھپ چھپا کے بھی کہیں پہ جا کے کوئی کہہ دینا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھ لے، اللہ کے ساتھ اللہ کو بتا دے میں مسلم ہوں، اسی ٹائم مر گیا نا وہ بندہ جنت میں. کیسے؟ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. ظاہر ہے مسلمان جب ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ڈگری کہاں ہے مفتی صاحب؟ ڈگری کہاں ہے مفتی صاحب؟ ڈگری کہاں گئی؟ کوئی قرآن کی ایک آیت بتا دیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ڈگری آپ نے لینی ہے. کوئی ایک حدیث بتا دیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ آپ نے ڈگری لینی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کو نہیں علم تو اہل علم سے پوچھ لو. اہل علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تہاڈے مولوی، اہل علم سے مراد کوئی بھی ہے جس کو اس بات کا علم ہے، کوئی بھی بندہ جس کو اس چیز کا علم ہے. مثال کے طور پہ مجھے نماز پڑھنے کا علم نہیں ہے، ایک میرے بھائی کو علم ہے، وہ عالم نہیں ہے لیکن اس کو نماز آتی ہے، تو میں اس سے پوچھ لوں گا یار میں نماز کیسے پڑھوں؟ مجھے وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو میرے بھائی کو آتا ہو، دوست کو آتا ہو، چھوٹے سے بچے کو آتا ہو، تو میں اس سے پوچھ لوں گا بیٹا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، علم کے میدان میں ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں. علم کے میدان میں تھوڑا سا علمی گفتگو کیا کریں، آپ کی مہربانی ہے، تھوڑی سی علمی گفتگو کیا کریں، تھوڑا سا ہمیں دلائل کی روشنی میں سمجھا دیا کریں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، یہ چیزیں ہیں جو انجینئر صاحب کا رد ہے. قرآن، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سہ ستہ میں سے کسی کتاب میں سے تو نکالیں. ٹھیک ہے، کچھ تو کر لو.
وہ کوئی تو دلیل دے دو. کب تک ہم آپ کے پیچھے یہی رونا روتے رہیں کہ یار ہمیں دلیل چاہیے دلیل چاہیے, دلیل ملتی نہیں ہے, بس گالیاں ملتی ہیں, گالیاں دئی جو اور کوئی کام نہیں ہے. پکے ٹھکے ٹھیٹ حنفی دیوبندی مماتی حیاتی بھی ناسبیت بھی. یار ناسبی بھی ایسے کہہ لیا کرو اپنے آپ کو, کون سا فرق پڑتا ہے یار؟ جب اتنے دمیں لگا رہے ہو تو ساتھ میں ایک دم لگ جائے گی اور. ڈٹ کے کون ہے یار کہ ہاں بھائی میں ناسبی ہوں؟ دیکھیں میں ڈٹ کے کہتا ہوں میں حسینی ہوں, میں علوی ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ بھی کہہ دو میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں, میں صحابہ کرام کا ماننے والا ہوں, میں ان کی رسپیکٹ کرنے والا ہوں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رسپیکٹ کرنے والا ہوں. لیکن جو بخاری مسلم میں روایتیں آئی ہیں ان کا رد آپ ہمیں صرف دلیل کی روشنی میں, ہمیں حدیثوں کی روشنی میں بتا دیں. سمپل سی بات ہے, ہمارا کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا ہے, میری کوئی پرسنل دشمنی ہے آپ کے ساتھ, یار آپ آئیں ویڈیو میں آ کے جواب دے دیں. سمپل سی بات ہے, رولا مکاؤ, ٹھیک ہے؟ ہمیں اور کچھ بھی نہیں آپ سے چاہیے یار, صرف یہ آگے دلیل دے دیں, جواب دے دیں, ساڈا رولا مکے یار, ساڈا کٹی کٹا کٹ دو. سانوں جڑی گمرائی آ گئی نا ساڈے دماغ چوں کڈن واسطے کم از کم ایک ویڈیو پوری پراپر دلیل کے ساتھ, جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ریفرنسز لگاتے ہیں ادھر بخاری کے, ادھر مسلم کے, ابو داؤد کے, ترمذی کے, نسائی کے, ابن ماجہ کے, جس طریقے سے وہ لگاتے ہیں نا ریفرنسز, ایک دفعہ بس ایک دفعہ صرف ایک ویڈیو ایسی بنا کے دکھا دو سانوں, صرف ایک ویڈیو, ٹھیک ہے؟ صرف ایک ویڈیو, زیادہ نہیں مانگتے یار ہم آپ سے, نہیں کہتے ہمیں کوئی اور لگا, صرف یہ جو جنگ صفین ہے نا اس کے اوپر ایک ویڈیو صرف ہمیں بنا کے دکھا دو, ٹھیک ہے؟ ایک ویڈیو آپ بنا دیں, ہمارا معاملہ ہی ساؤٹ آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یقین کریں میں آپ کی حمایت کروں گا, میں ویڈیو میں آپ کی خراج تحسین پیش کروں گا, میں آپ کی تعریف کروں گا, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا, آپ کی مہربانی ہے. صرف ایک ویڈیو ایک بنا دیں, زیادہ نہیں, ایک ویڈیو بنا دیں, اس کے اندر اسی طریقے سے ریفرنسز وغیرہ لگا کے اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت کے آگے ہمارے آگے پریزنٹ کر دیں, بس اور کچھ نہیں ہمیں آپ سے چاہیے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.